الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا نستحيي يا رسول الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى وليحفظ البطن وما وعى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو جیسے اللہ سے حیا کا حق ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرے گا اس میں چند خصلتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، وہ اپنے سر اور سر کے ساتھ جتنے اعضاء کا تعلق ہے ان سب کی گناہوں سے مکمل حفاظت کرے گا۔ پھر وہ پیٹ اور پیٹ کے ساتھ جتنے اعضاء کا تعلق ہے ان کی بھی گناہوں سے مکمل حفاظت کرے گا۔ پھر وہ شخص موت کو یاد رکھے گا اور فنا ہونے کو یاد رکھے گا، اور فرمایا جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے نہیں پڑا کرتا۔ فرمایا جو شخص یہ سارے کام کرے گا اس نے اللہ سے حیا کا حق بھی ادا کر دیا۔ سر سے جو تعلق رکھنے والے اعضاء ہیں ان میں ایک عضو آنکھ۔ آنکھ کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ انسان کی آنکھ جو ہے وہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ پچھلے ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ جس طرح آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے اسی طرح میرے اور آپ کے ذمے ہیں کہ ہم کسی کو یہ موقع نہ دیں کہ ان کی آنکھ ہمارے جسم کے وہ اس حصے کو دیکھے جو شریعت میں دیکھنا ناجائز ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہم مرد ہیں، اب ہمارا شرعی طور پر جو ستر ہے جو واجب ہے چھپانا وہ ناف کے نیچے سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، یعنی ہمارا یہ جو ناف ہے یہ سطر میں داخل نہیں ہے لیکن گھٹنا سطر میں داخل ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کئی بوڑھے بیچارے ہیں وہ بیٹھتے ہیں گرمیوں میں تو شلوار اوپر کر کے ان کے گھٹنے ظاہر ہیں، خصوصاً گاؤں دیہات میں یہ ماحول نظر آتا ہے۔ شہروں میں بھی جہاں بالکل ایک طرف بیٹھکیں ہیں وہاں یہ ماحول نظر آتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ آپ دیکھیں گھٹنے کا ننگا ہونا، گھٹنا سطر میں داخل۔ اب اس کو ننگا اگر جو کر رہا ہے وہ بھی سبب بن رہا ہے کہ کسی کی آنکھ اس پر پڑے۔ اسی طرح ایسا لباس پہننا کہ جس لباس یا تو وہ جسم کو پورا ڈھانپ نہیں رہا یا ڈھانپ تو رہا ہے لیکن جسم کے سارے ابھار اس سے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں عورتیں کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ حضرات محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کپڑے پورے نہیں ہوں گے جیسے کہ آج کل ہے۔ اب آپ دیکھیں کپڑا کہاں پورا ہے۔ ہماری مت مار دی ہے شیطان نے کہ ہم نے فیشن وہ کرنا ہے جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے ناراض کرے۔ اب آپ دیکھیں مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کا جو ٹخنا ہے یہ ہر وقت کھلا ہوا رہنا چاہیے۔
اب آج کل فیشن کیا ہے مردوں کے لیے کہ ٹخنے سے نیچے شلوار ہو، ہے یا نہیں؟ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اس کے پاؤں بھی نظر نہ آئے، ٹخنا تو نظر آئے نا۔ پاؤں کے بارے میں بھی یہ اختلاف ہے کہ یہ جو قدمین ہیں، پاؤں ہیں، یہ پردے میں داخل ہیں یا نہیں، سطر کی جگہ ہیں، لیکن وہ ٹخنا تو ڈھانکنا ہے۔ اب آج کل آپ عورتوں کے لباس دیکھیں، ٹخنے سے ان کی شلوار 2-3 انگلیاں اوپر بنھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ فیشن ہے، یہ چل رہا ہے آج کا ٹریک۔ نیچے والی وہ نہیں بناتی کیونکہ فیشن کے خلاف ہے، اور ہم نیچے والے ہی بناتے ہیں کیونکہ اوپر والے فیشن کے خلاف ہیں۔ اب آپ دیکھیں فیشن اس نے کیا مت مار کے ہمیں بتایا، وہ کرو جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہو جائے۔ اچھا آپ دیکھیں لباس، ہماری بہت سی عورتیں ماشاءاللہ گھروں میں رہتی ہیں، پابندی کرتی ہیں، لیکن لباس پھر بھی وہ ایسا پہنتی ہیں کہ جو لباس اپنے محرم کے سامنے بھی، محرم صرف دیکھیں شوہر تو ہے اس کے لیے تو سب اللہ نے جائز کیا ہے، لیکن جوان بیٹے ہیں، بھانجے آتے ہیں اس عورت کے، بھتیجے آتے ہیں اس عورت کے، تو ان کے سامنے ایسا لباس پہننا جس سے اس کا جسم جھلکے، یہاں یہ آدھے بازو پہنا، ہاف بازو پہننا، اب یہ سارے بازو ننگے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا ہے، اور ہمیں تو خطرہ بھی اتنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم لوگ یہود کی پیروی کرو گے شبرن بشبرن وحزوا نعل بالنعل، فرمایا کہ اس طرح تم اس کی پیروی کرو گے کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس قوم میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں جائے گا تو میری امت میں سے بھی گوہ کے سوراخ میں جائے گا۔ فرمایا وہاں اگر کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے گا، میری امت میں بھی ماں سے بدکاری کرے گا۔ یہاں تک معاملہ، اب کتنے معاملات ہیں آپ دیکھیں، آتے رہتے ہیں، اخباروں میں پڑھیں، نیٹ میں دیکھیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہو جاتے ہیں ہمارے اسلامی ممالک میں، ہمارے اسلامی گھروں میں۔ اب اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے، اب ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں جہاں پردہ ہے مکمل وہاں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، تو ان سے عرض کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی جو مسئلہ ہوا اس کا سبب بے پردگی بنی ہوگی، ورنہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی آنکھ کسی کو دیکھے نہیں، کبھی کوئی مسئلہ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کے تصور و خیالات ذہن میں نہ لائیں، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بن سکتا۔ اب اسلام نے ہمیں کتنی حیا سکھلائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم لوگ جو ہیں آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو پھر ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اپنا پورا خیال رکھنا چاہیے، تمہاری سطر کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، نہ ان کی سطر تمہارے سامنے ظاہر۔ انہوں نے اگلا سوال کیا، یا رسول اللہ یہ تو لوگوں میں ہے، اچھا یہ بتائیں کہ میں اپنی سطر کس کو دکھا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی یا تمہاری باندھی، بس ان کے علاوہ نہیں۔ کہا اچھا یا رسول اللہ اگر میں ایسی جگہ ہوں جہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اکیلے کمرے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جب تم لوگوں سے حیا کرتے ہو تو خدا سے بھی حیا کرو، ان کے سامنے بھی اپنی سطر مت کھولو۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا اپنا کیا معمول ہے؟ بچپن کا زمانہ ہے، بالکل بچپن لڑکپن کا زمانہ ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا کہ جی لڑکپن کے زمانے میں ابھی چھوٹے ہیں، پتھر آپ لا رہے ہیں حرم شریف کے لیے، تو ایک ہی تہ بند لنگی باندھی ہوئی ہے۔ حضرت عباس آپ کے چچا نے کیا کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لنگی کو کھول کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیا کہ جو پتھر لا رہے ہیں پتھر کا نشان نہ پڑے۔ تو بچہ ہے، اب ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو خود بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاں تو یہ تھا کہ ہم لوگ تو حرم والے ہیں، باقی جو آئے گا، شیطان نے مت ماری تھی کہ ان کپڑوں میں تو آپ نے گناہ کیا ہے، یہ کپڑے پہن کر آپ بیت اللہ کا طواف کیسے کریں؟ حالانکہ یہ بھی سوچنے کی بات تھی کہ جی کپڑے نے کیا گناہ کیا ہے، گناہ تو اندر والے جسم نے کیا ہے۔ کپڑا تو رسی پہ لٹک کے گناہ نہیں کرے گا، ہمارے جسم پر ہے پھر گناہ کرے گا۔ تو جسم جب طواف کر رہا ہے تو کپڑے کو کیا ہے؟
لیکن یہ کہا ہوا تھا، تو وہ ننگے طواف کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی لنگی کھول کر آپ کے کندھے مبارک پر رکھی، فرمایا فوراً آپ علیہ الصلوۃ والسلام گر پڑے اور آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی آسمان کی طرف بے ہوش ہو گئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فوراً وہ کپڑا اٹھایا اور آپ کی سطر پر رکھا، جیسے ہی رکھا آپ کو ہوش آ گیا۔ تو اب اسلام میں دیکھیں یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اس طرح نہ ہو۔ ایک مرتبہ مجلس میں حضرت اسماء بنت یزید کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میاں دیکھو، تم میں سے جو بھی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، اور فرمایا کبھی بھی یتجردان، اس طرح آپ سارے کپڑے مت اتارو جس طرح گدھے اور گدھی بالکل ننگے ہوتے ہیں، اس طرح نہ اتارو۔ اللہ تو ہے، اللہ سے حیا۔ اور روایت میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل مکمل انسان تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے تھے تو یہ فرماتے تھے علیکم بالوقار، سکون سے رہو، سکون سے رہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کتنا تعلق، لیکن فرمایا اللہ کی قسم میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ نہیں دیکھی، نہ سرکار دو عالم نے میری شرمگاہ دیکھی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت، یعنی یہ حیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس جائے، یہاں کوئی بیوی اپنے مرد کے پاس آئے، پھر وہ راز والی باتیں یہ اپنی سہیلیوں میں کرے، وہ اپنے دوستوں میں کرے، ایسے ہے جیسے ایک شیطان دوسری شیطان عورت کے پاس آیا اور فرمایا کہ اس طرح آیا کہ لوگ ینظرون ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا یعنی حیا کا اسلام میں ہے، اتنا حیا کا معاملہ ہے انسان اسلام اپنی بیوی۔ حالانکہ شریعت میں اگر انسان اس سطر کو دیکھے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے اپنی بیوی کے سطر کو دیکھنا، یا بیوی کا اپنے شوہر کے سطر کو دیکھنا حرام نہیں ہے اسلام میں، گناہ نہیں ہے، لیکن پسندیدہ بھی نہیں۔ اسلام میں ایسا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ پھر آنکھ سے کسی کے گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اجازت لینے کے لیے جب انسان گھر کے پاس جائے تو دروازہ بجا کے یا بیل بجا کے ایک طرف ہو جائے۔ ایک صحابی آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آ کر اجازت مانگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا دیکھو بیٹا جب اجازت لینی ہو نا تو دروازہ بجا کر ایک طرف ہو جایا کرو، سامنے مت کھڑے ہوئے۔ اور ایک مرتبہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی فرماتے ہیں کوئی آدمی آیا تو گھر کا جو دروازہ تھا اس کے سوراخ، اس کی جو لکیریں ہوتی ہیں سیدھی سیدھی، اس میں دیکھنے لگ گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو طعنت فی عینیک، میں تمہاری آنکھ میں یہ لکڑی تھی آپ کے پاس یہ چبو دیتا۔ انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اجازت تو ہے ہی اس لیے کہ گھر کے اندر نگاہ نہ جائے، ورنہ تو اجازت لی جاتی ہے۔ دیکھیں بندہ بندے کو بلاتا ہے، بسا اوقات اس کے گھر میں صحن ہے، وہاں کرسیاں رکھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں پردہ کر کے، اپنی بیٹھک میں بھی بٹھاتے ہیں جو اندر ہوتی ہے، تو اجازت تو ہوتی اس لیے کہ وہ پہلے پردہ کروا لے، پھر وہ آپ کو اندر بھی بٹھاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں، آپ کا اکرام بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اجازت کا مقصد کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے نا کہ آپ کی نگاہ کسی کے گھر کے اندر نہ پڑے۔ تو یہ تانک جھانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بھی خلاف۔ عورتوں کے اس طرح کا لباس پہننا کہ جو اسلام کے خلاف ہو، اچھا اس میں ہمارا بھی گناہ ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ جی مانتی نہیں ہے، ان کو پیسے تو ہم دیتے ہیں، ہم ان کو اتنا پابند کریں کہ دیکھو ہمارے پیسوں سے جہنم مت خریدو، ہمارے لیے لباس پہنو۔ اچھا زیادہ شوق ہے ایسے لباس پہننے کا، آپ پہنے اپنے شوہر کے لیے، شوہر آپ کا ہے، آپ رات کو پہنے، اسی کے کمرے میں پہنے، صبح اتار، اسلام نے آپ کو اجازت دی۔ بننا سنورنا اسی کے لیے اجازت دی۔
لیکن ایسے نہیں کہ ان کے سامنے تو میلی کچیلی اور بار بند سنور کے جائیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اور اسلام کے یہ بہت زیادہ خلاف چیز ہے. خصوصاً شادیوں بیاہ شادیوں میں ایسے ہوتا ہے کہ دیکھیں ساری عورتیں تیار ہوتی ہیں. اب وہ جو بچے ہوتے ہیں چلو ہمارے خاندان کے ہماری فیملی کے، لیکن سب محرم تو نہیں ہے، نامحرم ہے، وہ وہاں کھانا کھلا رہے ہیں. اور اکثر نوجوان کھلاتے ہیں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی. ہم نے تو کہہ دیا ہمارے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں، لیکن دیکھیں اسلام جو ہمیں مذہب بتا رہا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حیادار بھی نہیں ہے. یہ بات پکی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، شریعت کا یہ حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو اللہ بچائے بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو 4 گواہ لائے. تو حضرت سعد کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو ایسے دیکھوں گا تو میں کیا گواہ ڈھونڈنے جاؤں گا؟ میں ان دونوں کا سر نہیں قلم کر دوں گا حضور کے سامنے پر. تو آپ نے فرمایا، لوگوں تمہارا سردار سعد غیرت مند ہے، اور سنو میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ جس نے یہ حکم اتارا ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ اس نے حرام فحش چیزوں کو حرام کر دیا. تو اسلام نے تو دیکھیں سب کو دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ ہمارے سندھی معاشرے میں، اپنے ہاں تو نہیں ہے، آپ اپر سندھ میں دیکھیں کاروکاری والا معاملہ ہے. اب اسلام اس کو دیکھیں، اسلام نے قیامت تک چلنا تھا، اس لیے روک تھام ضروری تھی. آپ نے دشمنی میں بندہ بھی مار دیا اور عورت بھی اپنی مار دی صرف یہ کہہ کر. اسلام نے کہا نہیں، گواہ ہونے چاہیے 4. ہمیں تو یہ بات عجیب سی لگی کہ جی 4 گواہ اس وقت بندہ کہاں سے لائے گا، لیکن قیامت تک عورتوں کی بھی حفاظت کرنی تھی نا. پھر فرمایا کہ اچھا اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو تم پر حد لگے گی، جھوٹ بولا. اب جناب خدا نخواستہ کسی نے دیکھ لیا، وہ کہاں سے 4 گواہ لائے، تو اسلام نے پھر اصول دیا لعان کا کہ اگر شوہر نے دیکھ لیا ہے تو قاضی کے پاس جائے گا اور بتائے گا کہ جی یہ معاملہ ہے، میں نے دیکھا ہے. اب 4 گواہ ہونا ضروری ہیں ورنہ اس کو حد لگے تو یہ کیا کرے، کدھر جائے، کیسے زندگی گزارے. اسلام نے کہا نہیں، اس کو شوہر کو لعان کا طریقہ ہے. یہ 4 مرتبہ وہاں قسمیں کھا کر کہے گا کہ جی میں نے اس پر جو زنا کی بات کی ہے میں اس میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ یہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اور یہ عورت پھر 4 مرتبہ قسمیں کھا کر کہے گی کہ یہ شخص جس نے زنا کی تہمت لگائی یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا معاملہ آ گیا تھا لعان والا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 2 میاں بیوی پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بات کی. پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں سے ایسی 4 مرتبہ قسمیں اٹھوائیں، پھر 5ویں قسم اٹھائی، اور اس سے پہلے اس کو کہا کہ دیکھو میاں خدا سے ڈرو، دنیا کی بات آسان ہے، سزا آسان ہے، آخرت کا معاملہ خطرناک ہے. اگر تم نے اس پر تہمت لگائی ہے تم رجوع کر لو، کوڑے کھا لو. انہوں نے قسمیں اٹھائیں. پھر وہ عورت آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ان کو بھی فرمایا، تو وہ پہلے رک گئی. پھر اس نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو بدنام نہیں کروں گی. یہ کہہ کر اس نے قسمیں اٹھا لی. آپ نے معاملہ صاف کر دیا کہ بھائی وہ الگ رہے، یہ الگ رہے. پھر یہ معاملہ ہوتا ہے، وہ الگ رہے، یہ الگ رہے، ہمیشہ کے لیے حرام، ہمیشہ کے لیے. یعنی دوسرے نکاح کے بعد بھی یہ لعان والی واپس نہیں آ سکتی، حرام. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا دیکھو اگر یہ بچہ ان صفات کا ہو تو یہ شوہر جھوٹا ہے، عورت سچی ہے، اور اگر یہ بچہ ان صفات کا ہو تو یہ عورت جھوٹی ہے، شوہر سچا ہے. خدا کی قدرت، جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کی وہی صفات تھیں جس سے شوہر سچا ثابت ہو رہا تھا، عورت جھوٹی ثابت ہو.
آپ نے فرمایا اب تم نے بچے میں دیکھ لیا، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہوتا وہ جو ہو چکا لیان والا، تو میں اس عورت کو سزا دیتا۔ دیکھیں نشانیاں بھی ساری وہ ہیں، لیکن سزا نہیں دی جا رہی کیونکہ اسلام نے ایک اصول دینا۔ اس لیے عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، آج کل دیکھیں مووی بنتی ہے نا، اور اس میں ڈبنگ بھی ہو جاتی ہے۔ فقہا نے 1000 سال پہلے ڈاکٹر صاحب جو کتابیں لکھی اس میں لکھا تصویر پر کبھی بھی حکم جاری نہیں کیا جائے گا، 1000 سال پہلے۔ حالانکہ 1000 سال پہلے یہ طریقہ ہی نہیں تھا، اگر تصویر آپ نے کسی طریقے سے وہ نکلتی تو بالکل حقیقی ہوتی، لیکن لکھ دیا کہ نہیں، یہ تائید تو کر سکتی ہے جب اور چیزیں ہوں، اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کسی پر زنا کی تہمت تصویر دیکھ کر نہیں لگائی جا سکتی۔ اب دیکھیں 1000 سال پہلے اللہ نے ان کو کیسا ذہن دیا تھا کہ آج تو ڈبنگ ہوتی ہے، آج آپ کسی کا بھی سر لگا دیں اٹھا دیں، کسی کا بھی جسم ملا دیں، ایک اس کی تصویر اٹھا دیں، ایک اس کی ملا دیں، چلا دیں۔ تو اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے نا، یہ دین چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یہ دین رحمت ہی رحمت ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے دل میں تو کبھی یہ بات ہی نہیں آئی، ہم نے تو کبھی ان کو غیر سمجھا ہی نہیں، لیکن دیکھیں ہمارے سمجھنے کی اور نہ سمجھنے کی بات نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی بات ہے۔ اور اس بیان کا مقصد بھی یہ ہے کہ دیکھیں ہم عمل کریں، اور اگر جہاں عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے بندے کو کم از کم یہ تو پتا ہو کہ جی میں یہاں غلط ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، مجھے معاف کر دے، کمزور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی کی آنکھ کے گناہ کے سبب نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر عافیت کے ساتھ زندہ رکھے۔ اللہم انت السلام منک السلام، اللہم اعنا علی ذکرک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اجمعین۔